سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ ہمیں والدین کا شکر ادا کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ ہمیں تھینک فل ہونا ہے والدین کا. یہ نہیں ہے کہ سال میں ان کے پاس ایک دفعہ کے فادرز ڈے اور مدرز ڈے. نو، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں پورے سال اور ہر چیز کے اوپر کر رہے ہیں, ہر تکلیف پہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں تکلیف کم دی, ورنہ ہم سے زیادہ تکلیف میں لوگ موجود ہیں. تو نے ہمیں بیماری کم دی, ہم سے زیادہ بیمار موجود ہیں. تو نے ہمیں غربت کم دی, ہم سے زیادہ غریب لوگ موجود ہیں. تو ہم ہر چیز کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں. تو والدین کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بہت امپورٹنٹ اس میں میسج ہے. اگر ایوب بھائی میوٹ ہو گیا ہے آپ کا. جی دوبارہ سے میرے خیال میں ہیلو جی نہیں اب آپ آ رہی ہے آواز, غلطی سے شاید میوٹ ہو گیا تھا. تو اب میرے خیال میں 2-3 سیکنڈ پہلے جو آپ نے وہاں سے شروع کر دیجیے گا. تو جو میں نے بھی جو سورہ لقمان کی 31 سورہ کی 40 نمبر آیت پڑھی, اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایمفیسس ہے وہ ہے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ. والدین کا شکر لکھا ہوا ہے اس میں, جو میں نے اس میں زیادہ ایمفیسس اللہ تعالیٰ نے دیا, جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اب میں اگلی آیت پڑھنے جا رہا ہوں سورہ لقمان کی 31 سورہ اس کی 15 نمبر آیت. اب اس میں ایک بات دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, اگر وہ کوشش کریں والدین کہ تو شریک کر دے میرے ساتھ, کسی کو شریک کر دے, یعنی شرک کا اگر وہ کوشش کریں شریک کرنے کی, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, جس کا تجھے علم نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کرے. فَلَا تُطِعْهُمَا, بس تو نہیں اطاعت کر ان دونوں کی. اب دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر والدین ایسے ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک کرائیں اپنے بیٹے اپنے اولاد کو, تو اللہ نے کہا کہ فلا تطعهما, بس تو نہیں اطاعت کر ان دونوں کی. اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر والدین مشرک نہیں ہیں تو اطاعت کرنا لازمی ہے والدین کی. پیچھے والی آیت میں تھا شکر کرنا, ان کا شکریہ ادا کرنا ہے, اور یہ مسلسل کرتے رہنا ہے. اور یہاں لکھا ہوا اطاعت کرنی ہے, مسلسل اطاعت کرتے رہنی ہے, سوائے اس کے کہ وہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کر رہے ہیں اس میں ان کی بات نہیں مانتے, اس میں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو ایجوکیٹ کیا تھا, تو اس میں آپ کا فرض ہے کہ آپ والدین کو ایجوکیٹ کریں. کیونکہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی کہ یہ شرک کر تو آپ کو یہ بات بتا دیں, لیکن ادروائز ریلیجسلی اگر ہٹا دیں آپ, تو آپ کو ان کی اطاعت کرنی ہے, ان کو فالو کرنا ہے. تو دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ ایک تو والدین کو اوف نہیں کرنا, والدین کا شکر کرنا ہے, شکریہ ادا کرتے رہنا ہے کنٹینیوسلی, اور کنٹینیوسلی ان کی اطاعت کرنی ہے, فالو کرنا انہیں, سوائے شرک کے ان کو فالو کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر. وَصَاحِبْهُمَا, اور ان کا ساتھی رہنا ہے, ان دونوں کا ساتھ دینا ہے, صرف دنیا میں معروفہ اچھے طریقے سے. جو لوگ پاکستان سے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان سے گئے اور انہوں نے اپنے ماں باپ کی ذمہ داریوں سے دور بھاگے, اور اس کے بعد اب تو واٹس ایپ اور یہ ساری چیزیں اتنی آ چکی ہیں کمیونیکیشن, اس کے بعد انہوں نے 20-20 سال اپنے والدین سے تعلق ہی غائب کر دیا, غائب ہو گئے. وہ یو ایس اے میں جا کے جو جس طرح زندگی گزارتے ہیں اپنی لگے رہے, لیکن یہاں اپنے والدین کو پوچھا تک نہیں پلٹ کے, 20-20 سال پلٹ کے نہیں آئے. میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جو پلٹ کے نہیں آئے 20 سال. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 20-20 سال لوگ ایسے ہیں جو پلٹ کے بھی نہیں آئے, میں میرے اپنے دوستوں میں. تو ایسے بھی شخص موجود ہیں جنہوں نے اتنی خود غرضی دکھائی کہ بس وہ گئے اور وہاں بھی رہ گئے.
تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو مثالیں آپ کو بہت کینیڈا اور امریکہ میں اس طرح کی ملیں گی جو اولاد گئی یہاں سے اور پھر اس کے بعد غائب ہو گئی، پلٹ کے اپنے والدین کو پوچھا تک نہیں کہ انہوں نے اتنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں لکھا، اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ بھی رہے، مسلم سمجھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود کوئی والدین کی پیچھے فکر نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اور صرف اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کا دنیا میں ساتھ دینا ہے۔ یہ عربی میں لکھا ہوا وَصَاحِبْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اچھے طریقے سے دنیا میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ اب چاہیے والدین کینیڈا میں رہ رہے تو اپنے والدین کا ساتھ دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی والدین نے چاہے، اب میں بات کر رہا ہوں جو کینیڈا یا یورپ میں امریکہ میں ہی رہ رہے ہیں، وہیں پہ رہ رہے ہیں، وہیں ان کے بچے بھی رہ رہے ہیں، جیسی طرح سے تھوڑا سا وہ ہوئے فورن چھوڑ کے اپنے پیرنٹس کو چلے گئے اور الگ جگہ رہ کے الگ رہنا شروع کر دیا۔ یہ جو سٹائل ہے یہ نان مسلم کا سٹائل ہے، یہ سنگل پیرنٹ کا سٹائل ہے، یہ لیونگ سٹائل سنگل پیرنٹ کا ہے، جن کے والدین نہیں ہوتے ہیں، جو چھوڑتے رہتے ہیں کہ ذرا سا آپ کو جاب ملی نہیں، آپ نے الگ اپارٹمنٹ لیا اور شفٹ ہو گئے اور اپنے والد صاحب کو بھی چھوڑ کے چلے گئے، اپنی والدہ کو بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ سسٹم ایسا بنائیں کہ اپنے یا تو قریب رہ رہے ہوں یا روزانہ آپ کا یا اتنا قربت کے ساتھ ایسا آپ ان کی مشوروں کے ساتھ آپ جو بھی کام کریں مشورے کے ساتھ کریں تاکہ ان کا آپ دل نہ توڑیں۔ انہوں نے آپ کو پالا ہے، آپ کو بڑا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے جو محنت کی آپ کے اوپر، چاہے وہ وہاں پر بھی رہ رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی بہت اسٹرگل ہے اس میں، ان کے ساتھ آپ رہیں۔ یہ آپ وہاں کے جو ماحول ہے، وہاں کا جو کلچر ہے، اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہاں کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہے، ان کے جو نقصانات ہیں اس کلچر کے وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایز اے مسلم اگر آپ ہیں تو آپ کو یہ فرض ہے آپ کے اوپر کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ ساتھی بنے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتباع کرو اس کی جو میرے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرو جو میرے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ یعنی یہ جو کتاب کی جو آیت جو شخص بتا رہا ہے کہ ایسا کرو تو اس کو فالو کرو، یعنی اس بندے کو نہیں، وہ جو میسج دے رہا ہے اس کو فالو کرو کہ والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم نے سب نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم کیا عمل کر رہے تھے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جو کہ سورہ لقمان کی 15 نمبر آیت ہے۔ اب ایک اور آیت ہے جو میں پڑھوں گا، سورہ الاحقاف 46 آیت نمبر 15۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذرا بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہ بھی، اگر آپ غور سے اس کو سنیں اور اس کو اینالائز کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور وصیت کی ہم نے انسان کو کہ والدین کے ساتھ احسان کرے۔ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے، وصیت۔ اللہ تعالیٰ کا وصیت کرنے کا مقصد آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بات وصیت کرے اور وہ نہ مانے، کیا یہ پاسبل ہے؟ اگر وہ مسلم رہنا چاہتا ہے تو یہ بات وہ نہ پریکٹس کرے، یہ وصیت ہے۔ دیکھیں ہم اگر مان کے جائیں گے جو وصیت لکھیں گے وہ وصیت کے حساب سے ہی ڈسٹریبیوشن ہونی ہے ویلتھ کی۔ جو میں والدین کے اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ لوگوں کے لیے وصیت لکھ کے جاؤں گا، میری اولاد بھی نہیں اس کو وصیت کو ختم کر سکتی۔ یا اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ وہی ورڈ لکھا ہوا وصیت کی، انسان کو کہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کا حمل اٹھایا تکلیف سے، ووضعتہ کرہا، اور ڈیلیور کیا تکلیف سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کو ریمائنڈ کرائی کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ اس کا پریگننٹ ہوئی اور تکلیف کے ساتھ اس نے بچے کو ڈیلیور کیا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کی حمل کی اور اس کے دودھ پلانے کی جو عمر ہے وہ 30 ماہ ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ بلاغت کو پہنچا، یعنی بڑی عمر کو بلوغت کو پہنچ رہا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچا۔ اب یہ بات سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے
کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا، جو میں آپ سے شروع میں ڈسکس کر رہا تھا کہ یعنی ہم ایک ایسی ایج میں ہوتے ہیں کہ 40 سال کا شخص ہوتا ہے جس کی اپنی اولاد بھی ہے اور اس کے والدین بھی ہیں، تو دونوں سائڈیں وہ دیکھ سکتے ہیں 40 سال کا آدمی کہ اب اس کی اولاد بھی بڑی ہو رہی ہے اور اس کے والدین بھی جو اس کے سامنے موجود ہیں اور وہ بھی اتنے بوڑھے نہیں ہیں، تو اب وہ دونوں سائڈیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے جب وہ 40 سال کو پہنچا، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہا ہے میرے رب اوزعنی مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھے دی، اور میں اور وعلی والدی، اور میرے والدین کو جو دی نعمت دی، وان عمل صالحا ترضاه، اور یہ کہ میں ایسے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح فی ذریتی، اور میری ذریت کی تو اصلاح کر دے، انی تبت الیک، بے شک تو توبہ قبول، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمین میں سے ہوں۔ یہ آیت کے اندر وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر یہ دعا کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں سائڈیں دیکھ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی اصلاح کر، میری اولاد کی اصلاح کر دے، اور میرے والدین کے اوپر رحم کر، جو اور شکر، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے والدین کی کہ علامت کر کے تو نے والدین کے اوپر نعمت کی، میرے مجھ پر نعمت کی اور میرے والدین پہ کی، اور میں یہ کہ میں عمل صالح بجا رہا ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور اصلح لی فی ذریتی، اور میری ذریت میں تو اصلاح کر دے میری، انی تبت الیک، بے شک میں طرف تیری توبہ کرتا ہوں، الیک اور طرف تیری، وانی من المسلمین، اور میں مسلمین میں سے ہوں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر لکھی کہ 40 سال کی عمر میں جب پختہ عمر میں پہنچتا ہے تو وہ دونوں سائڈوں کو دیکھ سکتا ہے اور دونوں کی وہ ریئلائز کرتا ہے، اور وہ اس کے حساب سے اپنی زندگی میں وہ دعا کرتا ہے اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ تو یہ اس میں میسج تھا جو اولاد کے لیے، چھوٹی اولاد بھی جو بڑی ہو رہی ہے اور جو 40 سال کو پہنچ رہے ہیں ان کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہوا اور وصیت کی ہوئی ہمارے لیے، تو اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا لازم ہے۔ یعنی ہماری نمازیں، ہماری حج، ہماری زکاتیں، تمام چیزیں ضائع ہو جائیں گی اگر ہم اس وصیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کیا عمل نہیں کریں۔ یہاں پر میں اپنا اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں۔